دیکھیے یہ پاکستان کا جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی ایسا انہونی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ اتنے آسانی سے ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی یہ سہولت میسر تھی 2019 میں غالباً، اور اس وقت کی حکومت نے دی، لیکن اس دفعہ پنجاب کی نگران حکومت نے دی ہے۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر اپلیکیشن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کب دی گئی ہے، کیونکہ اختیار تو کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے سیکشن 401 میں، اور جو ضابطہ فوجداری کا یہ ہے ہی سسپینشن کے حوالے سے اور ریمیشنز کے حوالے سے، جو کہ سزاؤں کے حوالے سے۔ صحیح ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا افیکٹولی معطل ہے۔ اب عدالت کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے، ان کی آج جو پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یاد رہے کہ ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا اسلام آباد کی احتساب عدالت سے ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کی پیشی وہاں پر اس وقت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اپیلیں بھی وہی ریوائول کے لیے فکس کی گئی ہیں۔ اگر اپیلیں ریوائو ہوتی ہیں اور ساتھ ہی سزا معطل کر دی جاتی ہے تو پھر تو یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں جب ہوئی تو وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے ہوئی۔ بے شک وہ قیدی اڈیالہ جیل کے تھے، اور پھر ان کو غالباً شفٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میاں نواز شریف صاحب کا جو اسٹیٹس ہے اس کو کیسے بحال کرتی ہے۔ ان کی اپیلیں صرف بحال ہوتی ہیں یا اپیلوں کی بحالی کے ساتھ ان کی سزا بھی معطل کر دی جاتی ہے؟ بالکل، اپیلیں بحال ہوتی ہیں یا بالکل اپیلوں کے ساتھ سزا بھی بحال کی جاتی ہے، معطل کی جاتی ہے، جو بھی ہوگا اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن منیف فاروق صاحب، اپنا انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ قذافی بٹ کا ساتھ ہمیں حاصل تھا، اور نمائندہ خصوصی عاصم نصیب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے آج۔ احتساب عدالت میں توشیخانہ کیس کی سماعت 1:30 بجے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی بحالی کی درخواست پر سماعت 2:30 بجے ہوگی۔ اسی پر مزید بات کریں۔ تاہم خبر نگراں پنجاب کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے۔ کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی ہے۔ عامر میر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سزا معطل کرنے کا اختیار ہے، ختم کرنے کا نہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ سما قذافی بٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی قذافی بٹ، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں، تفصیلی طور پر آگاہ کریں۔ بالکل جی، نواز شریف کی جو ان کی گرفتاری کا جو خطرہ تھا اب یہ ٹل گیا ہے، اور نگران حکومت نے جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی یہ سزا معطل کی ہے، اور جو حکومت کے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا جو ہے وہ معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ 2019 میں بھی نواز شریف کی لندن روانگی سے پہلے جو ہے اسی سیکشن کے تحت ان کی سزا معطل کی گئی تھی، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے بھی کر دی ہے کہ ان کی سزا جو ہے معطل کر دی گئی ہے اور وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے قذافی، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندے خصوصی عاصم نصیر بھی ہمیں جوائن کر چکے۔ عاصم، یقیناً یہ نون لیگ کے لیے، اسپیشلی میاں صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیا کہیں گے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اب سے چند ہمیں قبل میری پنجاب کے وزیر اطلاعات عامر میر سے خصوصی گفتگو ہوئی، اور سماع سے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے تصدیق کی بلکہ انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے اپنے آئینی اختیارات کو CRP 401 کے سیکشن کے تحت اس سزا کی معطلی کی ہے، اور یہ وہی اختیارات استعمال کیے گئے ہیں جو 2019 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اختیار کیے تھے۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا اس سزا کو معطل کرنے کے ساتھ یہ ختم بھی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ختم نہیں ہوئی، یہ صرف معطل ہے اور یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ اب اس کا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اب نواز شریف کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ دوسری جانب اسی کو میں نے کنفرم کیا شریف فیملی سے، تو شریف فیملی کی طرف سے بھی انہوں نے کنفرمیشن ہمیں دی ہے سما کو کہ نواز شریف کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہوگی سزا کی معطلی کے ساتھ ہی۔ اب کیونکہ بیل کا یا جو بھی معاملہ ہوگا جب وہ عدالت میں سرنڈر کریں گے انہیں فوری طور پر گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر ان کی بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جیسا کہ جو ان کا اسٹیٹس تھا وہ اس سزا کی معطلی کے قریباً قریب پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح جو نواز شریف کے اوپر جو یہ مسلم نون اور ان کے جو لائک مائنڈیڈ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید نواز شریف کو سرنڈر کرتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد کیس سنا جاتا ہے نہیں سنا جاتا، وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔
نواز شریف کی سزا کو معطل کیا گیا ہے، اور پنجاب کے وزیر اطلاعات نے سما کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے کنفرم بھی کیا، ساتھ ساتھ جو گرفتاری کے حوالے سے ٹھیک قاسم، بالکل، تو یہ ریلیف ملا ہے سابق وزیر اعظم کو۔ سینئر اینکر پرسن منیب فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منیب، 2019 میں بھی اسی سیکشن کے تحت سزا معطل کی گئی تھی اور یہ پھر فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، یہ پاکستان کا جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی ایسا انہونی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ اتنے آسانی سے ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی یہ سہولت میسر تھی 2019 میں غالباً، اور اس وقت کی حکومت نے انہیں دی، لیکن اس دفعہ پنجاب کی نگران حکومت نے دی ہے۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر اپلیکیشن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کب دی گئی ہے، کیونکہ اختیار تو کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے سیکشن 401 میں، اور جو ضابطۂ فوجداری کا یہ ہے ہی سسپینشن کے حوالے سے اور ریمیشنز کے حوالے سے، جو کہ سزاؤں کے حوالے سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا افیکٹولی معطل ہے۔ اب عدالت کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے، ان کی آج جو پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یاد رہے کہ ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا اسلام آباد کی احتساب عدالت سے ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کی پیشی وہاں پر اس وقت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اپیلیں بھی وہی ریوائول کے لیے فکس کی گئی ہیں۔ اگر اپیلیں ریوائو ہوتی ہیں اور ساتھ ہی سزا معطل کر دی جاتی ہے تو پھر تو یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں جب ہوئی تو وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے ہوئی۔ بے شک وہ قیدی اڈیالہ جیل کے تھے، اور پھر ان کو غالباً شفٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میاں نواز شریف صاحب کا جو اسٹیٹس ہے اس کو کیسے بحال کرتی ہے۔ ان کی اپیلیں صرف بحال ہوتی ہیں یا اپیلوں کی بحالی کے ساتھ ان کی سزا بھی معطل کر دی جاتی ہے؟ بالکل، اپیلیں بحال ہوتی ہیں یا بالکل اپیلوں کے ساتھ سزا بھی بحال کی جاتی ہے، معطل کی جاتی ہے، جو بھی ہوگا اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن منیب فاروق صاحب، اپنا انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ قذافی بٹ کا ساتھ ہمیں حاصل تھا، اور نمائندہ خصوصی عاصم نصیب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے آج۔ احتساب عدالت میں توشخانہ کیس کی سماعت 1:30 بجے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی بحالی کی درخواست پر سماعت 2:30 بجے ہوگی۔ اسی پر مزید بات کریں۔ دیکھیے، یہ پاکستان کا جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی ایسا انہونی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ اتنے آسانی سے ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی یہ سہولت میسر تھی 2019 میں غالباً، اور اس وقت کی حکومت نے انہیں دی، لیکن اس دفعہ پنجاب کی نگران حکومت نے دی ہے۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر اپلیکیشن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کب دی گئی ہے، کیونکہ اختیار تو کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے سیکشن 401 میں، اور جو ضابطۂ فوجداری کا یہ ہے ہی سسپینشن کے حوالے سے اور ریمیشنز کے حوالے سے، جو کہ سزاؤں کے حوالے سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا افیکٹولی معطل ہے۔ اب عدالت کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے، ان کی آج جو پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یاد رہے کہ ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا اسلام آباد کی احتساب عدالت سے ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کی پیشی وہاں پر اس وقت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اپیلیں بھی وہی ریوائول کے لیے فکس کی گئی ہیں۔ اگر اپیلیں ریوائو ہوتی ہیں اور ساتھ ہی سزا معطل کر دی جاتی ہے تو پھر تو یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں جب ہوئی تو وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے ہوئی۔ بے شک وہ قیدی اڈیالہ جیل کے تھے، اور پھر ان کو غالباً شفٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میاں نواز شریف صاحب کا جو اسٹیٹس ہے اس کو کیسے بحال کرتی ہے۔ ان کی اپیلیں صرف بحال ہوتی ہیں یا اپیلوں کی بحالی کے ساتھ ان کی سزا بھی معطل کر دی جاتی ہے؟ بالکل، اپیلیں بحال ہوتی ہیں یا بالکل اپیلوں کے ساتھ سزا بھی بحال کی جاتی ہے، معطل کی جاتی ہے، جو بھی ہوگا اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن منیب فاروق صاحب، اپنا انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ قذافی بٹ کا ساتھ ہمیں حاصل تھا، اور نمائندہ خصوصی عاصم نصیب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو
तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे आज। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत 1:30 बजे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत 2:30 बजे होगी। इसी पर मजीद बात